بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیونکہ عید قربان قریب ہے تو اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا تھا۔ پہلا یہ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی اس وقت مانگی گئی جب بیٹا جوانی کی دہلیز تک قدم رکھ چکا تھا۔ جناب اسماعیل علیہ السلام 4 ماہ 6 ماہ سال 2 سال 6 سال اس وقت قربانی نہیں مانگی گئی۔ جب آپ جوانی تک جا پہنچے جناب اسماعیل علیہ السلام تب جا کے حکم ہوا کہ آپ بیٹے کو قربان کریں۔ تو کیوں جوانی سے پہلے کیوں نہیں مانگی گئی؟ ایک تو یہ نقطہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا محقق بھی ہے اور مفسر قرآن بھی ہے۔ اس کی تفسیر ہے الکبیر یا مفاتیح الغیب۔ مفاتیح الغیب بھی اس تفسیر کو کہا جاتا ہے اور تفسیر الکبیر بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے، نقل کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی، احتمال ہوا کہ آیا یہ خواب جو مجھے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اس تشویش پر مجھے ایک تشویش ہوئی ہے، دکھ ہوا ہے، اس دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ تیسرا نقطہ ہمارا آ جائے گا کہ جو ہم رسمی قربانی کرتے ہیں احکام شریعت کے مطابق، کیا یہی قربانی ہے یا قربانی کا کوئی ایک اور حصہ بھی ہے، کوئی اور جز بھی ہے جس کو ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ چوتھا حصہ ہمارا ہو جائے گا کہ وہ چیزیں جو ہماری قربانی کو خراب کر دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچنے دیتی، تو اس کو ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ پلٹتے ہیں پہلی بات کی طرف کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی تب کیوں مانگی گئی جب جناب اسماعیل علیہ السلام جوانی کی دہلیز تک پہنچ چکے تھے؟ تو اس کے لیے جواب دو ہیں۔ ایک ہے، اس کا ایک رخ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف پلٹتا ہے اور ایک رخ ہم عوام الناس کی طرف پلٹتا ہے۔ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف پلٹتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں، کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان چل رہا تھا اور امتحان تب اکمال تک پہنچتا ہے جب اس میں شدت ہو، سختی ہو، کیونکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے، کیونکہ جناب کو اولاد عمر رسیدہ سن میں ہوئی ہے۔ آپ کو اولاد 90 سال یا 90 سال سے مافوق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے، تو جناب کافی بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے، یقیناً بوڑھے باپ کا سہارا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ مانگا تاکہ امتحان مکمل ہو، اور جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام سے، اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ تو دوسری بات جو ہماری طرف پلٹتی ہے، اس حصے سے دوسری بات جو ہماری طرف پلٹتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا ہے کہ دیکھیں، قربانی ہمیشہ محبوب ترین چیز کی ہوتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسماعیل علیہ السلام نہایت ہی عزیز تھے، اور کیوں نہ ہوں جناب اسماعیل جیسا بیٹا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جوانی میں ہی جناب ابراہیم علیہ السلام سے قربانی طلب فرمائی۔ پلٹتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ امام فخر الدین رازی نے جو بات نقل کی ہے، جو کہا ہے، وہ کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے عقائدی طور پر اس بات سے بہت تکلیف پہنچی ہے کہ فخر الدین رازی نقل کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک رات خواب آیا، کیونکہ 3 راتوں میں مسلسل خواب آتا رہا ہے، تو یقیناً پہلی رات جب خواب آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب دن ہوا تو تشویش میں آ گئے اور احتمال دینے لگے کہ آیا یہ خواب رحمانی ہے یا شیطانی ہے۔ تو پورا دن اسی تشویش میں گزرا، پھر رات ہوئی، خواب آیا تو دن ہوا، دن جب ہوا تو پھر آپ علیہ السلام یہ فائنل کر چکے تھے، یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ یہ خواب مجھے رحمان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے نہیں ہے۔ پھر ایک رات گزری، اس رات میں پھر خواب آیا، اور اس رات کے بعد جو دن آیا، تیسرا مطلب دن، اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا ارادہ کر لیا۔ پہلے دن کو اس نے کہا یوم ترویہ کہتے ہیں، کیونکہ رائے تبدیل ہو رہی تھی کہ آیا شیطان کا خواب ہے یا رحمان کا خواب ہے، اور دوسرے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفہ معرفت سے ہے، یعنی وہ پہچان چکے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تیسرے دن کیونکہ جناب نے قربانی کی تھی اس لیے اس کو یوم نحر کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن۔ یہ ہے امام فخر الدین نے جس کو نقل کیا ہے۔ تو اس میں مجھے تکلیف یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اول العزم نبی ہو کے، یعنی صاحب شریعت نبی ہو کے، معصوم ہو کے،
ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے تشخیص نہیں ہو رہی تھی، پورا دن اسی تشویش میں گزرا ہے جناب کا کہ یہ آیا یہ خواب شیطانی ہے یا رحمانی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جس کے قرآن نے قصیدے کہے ہیں کہ اواہ حلیم، اواب حلیم، سلام علی ابراہیم، حنیف، اس جیسے الفاظ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہوں، کیا اس کے پاس ایسی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اس خواب کو مشخص کر سکتے کہ آیا یہ خواب رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ دوسرا جواب وہ دیکھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اولو العزم ہیں، ان سے ہٹ کر بقیہ انبیاء جتنے بھی ہیں، جناب یوسف ہیں انہوں نے بھی خواب دیکھا ہے، باقی انبیاء بھی ہیں جو اولو العزم بھی نہیں ہیں، چھوٹے انبیاء میں سے ہیں، انہوں نے جو خواب دیکھا وہ بھی خواب حقیقت پر حمل کیا گیا۔ یعنی معصوم نبی جتنے خواب دیکھتا ہے وہ امر خدا کی تشخیص کر لیتا ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کیسے نہیں کر سکے؟ اس کے متعلق تیسرا جواب کہ دیکھیں قرآن مجید سورہ صافات اور آیت نمبر 101 سے لے کر 108 تک، ان آیات میں جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی کچھ حالات اور کیفیت بیان کی گئی ہے اس قربانی کے حوالے سے۔ تو اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا، جناب اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب میں فرمایا، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ وہ انجام دیں، انشاءاللہ مجھے آپ صابرین سے پائیں گے۔ جناب اسماعیل کو فوراً سنتے ہی سمجھ آ گئی کہ یہ حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام پہلے دن پورا دن سوچتے رہے کہ یا یہ شیطان کی طرف سے ہے یا رحمان کی طرف سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو کیسے جناب ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام پورا دن سوچتے رہے؟ خدا را ایسے عقائد سے پرہیز کریں۔ اور اس کے بعد پلٹتے ہیں تیسری بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ جو ہم قربانی رسماً ادا کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہیں، کیا یہی قربانی ہے یا قربانی کسی اور چیز کا نام ہے، یا اس سے بھی کچھ ایسا آگے ہے جس کو ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور قربانی اسی چھوڑنے کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہوتی ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے میرے بھائی، ایسا ہی ہے، کیونکہ قربانی اثار قلبی کا نام ہے، دل کے فدا ہونے کا، دل کے قربان ہونے کا نام ہے۔ قربانی راہ خدا میں سارے تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کی خاطر جو اندر حیوان ہے، جو اندر جانور ہے، اس کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ آیا ہماری رسماً جو قربانی ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ اگر یہ چیزیں ہیں تو قربانی انشاءاللہ قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو میرے بھائی سمجھ لیں کہ ہماری قربانی ضائع ہو رہی ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ سورہ صافات کا، جس کا میں پہلے بھی حوالہ ذکر کر چکا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی کیفیت بیان کی ہے، ان دونوں کی آپس میں جو وقت ذبح جو باتیں ہوئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یعنی دل کے حالات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ تو مہم تو وہ ہیں جن کو ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ہی اثار قلبی نہیں ہے، اثار قلبی انسان کے پاس نہیں ہے، تو وہ کیا ذبح کرے گا؟ اپنے اندر کا حیوان ہی اس نے ذبح نہیں کیا تو وہ کیا ذبح کرے گا؟ کیا ظاہری طور پر ایک دمبا یا جانور ذبح کر لینا یہ قربانی ہوتی ہے؟ میرے بھائی میں اس کو رد نہیں کر رہا کہ جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، جانور کو ذبح کرنا قربانی کا بہت بڑا حصہ ہے، اور آج کل تو یہی قربانی بن چکی ہے۔ لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں، رجاءً ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اثار قلبی ہونا چاہیے اور سارے تسلیم خام ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے امر کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اندر کا جانور وہ مرنا چاہیے، تب جا کے قربانی کا حق ادا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ عموماً ہماری قربانی قربان ہو رہی ہوتی ہے، ہماری قربانی قربان ہو رہی ہوتی ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہماری قربانی جس کو ہم اتنی کاوش کے بعد، اتنی مال صرف کرنے کے بعد ہم اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارا فریضہ یا وہ سنت ابراہیمی، ہم ابراہیمی ہو کے بھی اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ پہلے نمبر پر تو ایک مشکل آتی ہے کہ ریاکاری، اداکاری اور سیلفی کی بیماری، یہ چیزیں لے جاتی ہیں قربانی کو میرے بھائی، ریاکاری بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا کچھ نہیں پسند۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دیکھیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس کردار کو دیکھیں، تو وہاں کون سی ایسی چیز ملتی ہے آپ کو
جناب اکیلے ہیں کسی کونے میں بیٹھ کے، یعنی پہاڑوں میں آپ ذبح کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر حقیقی معنی میں اگر ہم کرنا چاہتے ہیں قربانی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ گوشت کی تقسیمی، اس میں ہم بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ گوشت کی تقسیمی میں ایک حصہ ہمسائے اور فقراء کا ہے۔ فقراء بیچارے قربان ہو رہے ہوتے ہیں لائن میں، قطار میں بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اور کوئی تو واپس بے آس ہو کے نا امید لوٹ جاتے ہیں، گوشت ان کو ملتا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے مستحقین جو اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو قربانی کا گوشت دیا جائے، وہ تو محروم ہو رہی ہیں، تو ہماری قربانی یہاں بھی ایسے ہی قربان ہو جاتی ہے، زمین پر جہاں ہوتے ہیں ادھر ہی قربانی ختم ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز کہ ہم جب قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں عید نماز ہوتی ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے عید کے لیے، اور ہم گوشت کے پیچھے، جانور کی تگ و دو کے پیچھے، جانور کو ذبح کرنے کے پیچھے اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہماری عید نماز چلی جاتی ہے، اور جیسے ہی عید نماز ہماری جاتی ہے تو یاد رکھنا میرے بھائی، وہ قربانی بھی قربان ہو گئی۔ تو لہٰذا ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہم مال صرف کر رہے ہوتے ہیں، کاوش صرف کر رہے ہوتے ہیں، وقت صرف کر رہے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھا جائے، قیمتی چیزیں ہیں صاحب، جب ان چیزوں کو ہم صرف کر رہے ہیں تو راہ خدا کا قرب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ اگر نہیں مل رہا تو یقیناً ہماری سب کی سب چیزیں، کاوش، محنت، وقت، مال سب ضائع ہو رہا ہے۔ اگر یہ حاصل ہو جاتا ہے، ہم سب چیز اپنی محنت کے بعد قرب خدا حاصل کر رہے ہیں، تو پھر قربانی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔